مخلوق سے نفع کی امید میں، مخلوق سے تعریف کی امید میں، مخلوق کی نظر میں اچھا دکھنے کے لیے کسی کار خیر کو کیا ہے انجام دے، تو یہ ریاکاری ہے، یہ بالکل اخلاص کی ضد ہے۔ اور سامعین محترم اعزائے گرامی، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو خیر کی طرف آنے نہیں دیتا، خیر کی طرف آنے نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کریم میں خود اس کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی ہے کہ مولا میں بنی آدم کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا، میں دائیں بائیں اوپر نیچے ہر سمت سے اسے گھیروں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر وہ ہوں گے جو میرے بہکاوے میں آ کر تیری شکر گزاری سے باز آ جائیں، تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ تو یہ شیطان کا پہلا وار تو یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اچھائی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ کوشش کر کے جستجو کر کے خیر کی طرف آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس خیر کو رہنے نہیں دیتا۔ جو خیر ہم انجام دیتے ہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں، اس نیکی کو ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ عین عبادت کے موقع پر وہ ہمیں ریاکاری کی طرف مائل کر دیتا ہے، یا عبادت کے آغاز ہی میں ریاکاری ہماری نیت میں شامل ہو جاتی ہے، دکھاوے کا جذبہ ہماری نیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ عبادت تو برائے نام عبادت ہوتی ہے، اس کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب میٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ 2 رکعت نفل پڑھے، 100 رکعت نفل پڑھے، صبح سے شام تک کیا ہے وہ نفل میں رہے، اس عبادت کا نہ اسے کوئی ثواب ملنے والا ہے، نہ اس کا کوئی روحانی فائدہ ملنے والا ہے، نہ ظاہری برکتیں اس کے حاصل ہونے والے ہیں، نہ باطنی برکتیں اس کے حاصل ہونے والے ہیں۔ یہ شیطان کا خصوصی وار ہے، اور اللہ ماشاء اللہ اگر انسان متنبہ نہ رہے، انسان آگاہ نہ رہے، محتاط نہ رہے، تو اکثر لوگ جو ہے اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات، عبادت کی طرف وہ آنے نہیں دیتا۔ اگر عبادت کی طرف ہم آ بھی گئے تو شروع اعمال ہی سے ہمیں ریاکاری، دکھاوا، سمعہ جیسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر انسان کی عبادت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کر کے بھی وہ سوائے تھکان کے، سوائے اپنے آپ کو تھکا دینے کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اور بہت سے قیام اللیل کرنے والے، راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، اور ان کو اس نماز سے سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا، یعنی صرف ان کی بیداری ہو جاتی ہے، جاگنا ہو جاتا ہے، لیکن عبادت کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس عبادت میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس عبادت میں دکھاوا آ جاتا ہے، اس عبادت میں اخلاص مفقود ہو جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔